الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العظيم۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین کی، یعنی زمین کے اندر انہوں نے سیر نہیں کی، انہوں نے دیکھا نہیں ہے زمین کے اندر، سفر نہیں کیا۔ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ انہوں نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، کیف کان عاقبت، کہ ان کی کا کیا انجام ہوا، الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، یعنی پہلی امتیں جو گزری ہیں ان کا کیا انجام ہوا، کہ زمین کے اندر سفر نہیں کرتے، تجارتی قافلے لے کے آپ وہاں سے گزرتے ہیں، وہی گزرگاہ ہے۔ یہاں عاد اور سمود کی قومیں تباہ ہوئی ہیں، ان کے نشانات اب بھی موجود ہیں، اور ان نشانات کے پاس سے آپ گزرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ملیہ میٹ کیا، کیسے عذاب وہاں نازل ہوا ہے۔ آج بھی وہ وادیاں جو ہیں ان کے نشانات یہ پکار کہہ رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے گھر ہیں، اجڑے ہوئے یہ وادیاں ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کے رسول کو جھٹلاتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مکہ والوں سے مخاطب ہے، اہل مکہ، کیا تم وہاں سے قافلے لے کے گزرتے نہیں؟ آپ غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے جو تھے ان کا کیا حال کیا، کیا انجام کیا۔ کانوا اشد منہم قوہ، وہ قوت میں، زور میں آپ سے بہت زیادہ طاقتور تھے، وہ لوگ جو تھے وہ آپ سے زیادہ طاقتور تھے۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور زمین کے اندر اس کو آباد کرنے میں، ہل چلانے میں، اس کے اندر سے معدنیات نکالنے، کنویں کھودنے، زمین کو اچھی طرح آباد کرنے میں، وہ امر ہوا، اور اس کی آباد کاری میں، زمین کو کھودنے، اس پہ ہل چلانے، اس میں کنویں نکالنے، اس میں سے معدنیات نکالنے، یہ سارے کام زمین کو آباد کرنے میں اکثر مما امروہا، ان کی آبادی سے زیادہ، یعنی جتنا آپ کام کرتے ہیں نا، وہ آپ سے بہت زیادہ کام کرتے تھے۔ یعنی انہوں نے جو زمینوں کو بنجر پڑی ہوئی تھی، اتنے طاقتور لوگ تھے کہ انہوں نے زمینوں کو آباد کر دیا، سرسبز و شاداب کر دیا، پانی کا انتظام نہیں تھا، نہریں کھول دی، ہاں جی، پھر کنویں نکالے پانی کے استعمال کے لیے، اور فصلوں کو پانی لگانے کے لیے کنویں، اتنے طاقتور لوگ تھے وہ، تو آپ تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں، ہاں جی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یعنی وہ انجینئرنگ میں بھی آپ سے آگے تھے، یعنی یہ نہیں ہے وہ، یعنی علم ہوگا تو کام کرے گا نا، یعنی فطانت، ذہانت کے اندر بھی وہ آپ سے زیادہ تھے۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس رسول آئے روشن نشانیاں لے کر، اللہ کی بارگاہ سے روشن نشانیاں رسول لے کے ان کے پاس آئے،
اور ان کو معجزات بھی دکھائے، اور نبی کی خود ذات بھی بہت بڑی اللہ کی نشانی ہوتی ہے۔ نبی کی خود ذات اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اتنے خوبصورت لوگ، خوبصورت کردار کے لوگ، خوبصورت گفتار کرنے والے، کلام کرنے والے، اتنی بڑی نشانیاں ان کے پاس تھیں، خود بھی بہت بڑی نشانی تھی، لیکن آپ کے مطالبے، ان کے مطالبے کے مطابق بھی اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کو جھٹلایا۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے کسی پر ظلم کرے، کسی کے حق کو کم کرے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ساری نعمتیں انہیں عطا فرمائی تھیں، عقل بھی دی تھی، شعور بھی دیا تھا، ہاں جی، وہ زمین میں ہل بھی چلاتے تھے، پھر وہ سامنے بیج بوتے ہیں، پھر وہ اگتا ہے، ہاں جی، درخت لگاتے ہیں، وہ پروان چڑھتا ہے، اس پر پھل لگتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ دیکھتے بھی ہیں اور مشاہدہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ کون ہے زمین کے اندھیرے سے اس پودے کو اگانے والا، یہ اس کی ڈہریوں کو کون بلند کرتا ہے، یہ درخت تناور درخت بن جاتا ہے، پھر ثمربار ہو جاتا ہے، اس کے اوپر پھل آ جاتا ہے، پھول لگتے ہیں، یہ کون ہے سارا، یہ سارے کوئی دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ظلم نہیں کرتا ہے، یعنی اس کے باوجود بھی کوئی اس کو نہ مانے تو اگر اللہ کا عذاب ہے تو یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ اللہ نے سارے معاملات ان کو دکھا کر اور سمجھا کر، اور پھر آخری حجت یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو بھی بھیجا، پھر اس سے بھی آخری حجت جو انہوں نے مانگا کہ یہ معجزہ ہونا چاہیے، وہ معجزہ بھی دے دیا۔ اس کے باوجود اگر وہ جھٹلائیں تو پھر وہ سزا کے حقدار تو ہیں، کیوں جی؟ یہ ان کو سزا جو دی اللہ نے دی یہ ظلم نہیں ہے، اللہ کی شان نہیں ہے۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، خود ہی ظلم کر رہے تھے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے لیکن شکر نہیں کرتے تھے، ہاں جی، اللہ کی نشانیوں کو مشاہدہ کرتے تھے لیکن اس تک نہیں پہنچتے تھے، ہاں جی، یہ خود ہی وہ اندھیرے میں تھے، خود ہی اپنے آپ کو انہوں نے اپنے آپ کو وہ ظلم کا شکار ہوئے ہیں، اللہ کی یہ شان نہیں ہے۔ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، پھر جنہوں نے حد بر کی برائی کی، یعنی برائی کی، پھر ان کا انجام، جنہوں نے برائی کی، اساءوا سوء، بہت ہی برا کیا انہوں نے، برائی کر کے بہت برا ہے ان کا انجام، پھر بہت برا ہوا۔ ان کذبوا بآیات اللہ، اور اللہ کی آیتیں جھٹلانے لگے، اللہ کی آیات کو اس کا انکار کرنے لگے۔ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، ایک تو انہوں نے غلطی یہ کی کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ تمسخر بھی کیا، مذاق بھی کیا، یعنی ٹھٹھا کرتے تھے۔ ایک اللہ کی آیتوں کو نہ ماننا یہ تو ایک کفر تھا، لیکن اس پر مستعاذ یہ ہے کہ وہ اس کا ٹھٹھا بھی کرتے تھے، یعنی ایک جرم پر پھر جرم، یہ ان کی حالت تھی۔ اللہ فرماتا پھر ایسی برائیوں کا انجام بھی تو برا ہی ہوتا ہے نا، ہاں جی، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ پہلے بناتا ہے پھر دوبارہ بنائے گا، پہلے اللہ بناتا ہے اور پھر دوبارہ بنائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف پھرو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے، اگر اللہ، دیکھیے ایک چیز پہلے موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے تو پھر آگے اگر خراب بھی ہو جائے پھر دوبارہ اس کو بنا سکتے ہیں، لیکن ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے تو وہ زیادہ مشکل ہوگا نا،
کیوں جی؟ کہ اس کا کوئی اسکیچ ہی نہیں ہے، کوئی اس کی تصویر نہیں ہے، کوئی ذہن میں اس کا بات بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر میں ایک نطفے سے انسان کو بنا سکتا ہوں ماں کے پیٹ کے اندر، میں اس کے سارے اعضاء، کس قدر اعضاء ہیں وہ بھی بناتا ہوں، پھر اس انسان کے لیے، اس کی زندگی کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہیں، ہاں جی، وہ بھی بناتا ہوں، دل بھی بنا دیتا ہوں، اس کو خون بھی فراہم کر دیتا ہوں، ماں کے پیٹ میں اس بچے کو خوراک بھی دیتا ہوں، وہیں وہ حرکت کرتا ہے، اس کو زندگی بھی دیتا ہوں۔ اگر میں یہ کر سکتا ہوں، یہ پہلی تخلیق اگر میں کر سکتا ہوں، ثم یعیدہ، پھر مر کر اٹھانا میرے لیے کون سا مشکل ہے؟ پھر اگر تم مر بھی جاؤ گے کچھ نہ کچھ تو رہے گا نا، تمہاری کوئی نہ کوئی تو نشانی رہے گی، ہاں جی، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، تو پھر یہ دوبارہ میرے لیے اٹھانا کون سا مشکل ہے؟ ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ بنائے گا، اٹھائے گا۔ ثم الیہ ترجعون، اب یہاں جمع کا صیغہ اللہ نے ارشاد فرمایا، پھر سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا، سب کو اس کی طرف جانا ہے، کافر ہے، مومن ہے، منافق ہے، ہاں جی، کوئی اس کو مانتا کوئی نہیں مانتا، سب کو اسی کی طرف جانا ہے، پہنچنا ہے وہاں۔ اب وہاں کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی نا، اللہ مجرموں کو، مجرم جو ہیں وہاں ان کی آس ٹوٹ جائے گی، مایوس ہو جائیں گے، آس ٹوٹ جائے گی جب وہاں وہ دیکھیں گے کہ آگ ان کی طرف لپک رہی ہے اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے، کوئی ان کا کسی سے مدد کی توفیق کسی کو ہے ہی نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، ان کی حالت کو اللہ بیان فرما رہا ہے، مایوس کھڑے ہوں گے اور ان کے شریک جن کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، ہاں جی، وہ بت ہوں، وہ درخت ہوں، وہ جانور ہوں، وہ سورج ہو، وہ چاند ہو، کسی چیز کو بھی جن کا ان کو انہوں نے شریک بنایا نا مشرکوں نے، اور ان کے شریک ان کے سفارشی نہ ہوں گے، ان کے اندر سفارش کی استطاعت ہی نہیں ہے، سفارش کیسے کریں گے؟ اب جب وہ سفارشی نہ ہوں گے، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے، تو اس وقت منکر ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ انکار کریں گے کہ یہ تو ہمارے خدا نہیں ہے، ہاں جی، انکار کریں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی نا، اس دن الگ ہو جائیں گے، اس دن اللہ کی بارگاہ میں سب اکٹھے جائیں گے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اللہ ارشاد فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرموں الگ ہو جاؤ، مجرموں الگ ہو جاؤ، مشرکوں الگ ہو جاؤ، میرے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں الگ ہو جاؤ، ان کو الگ کر دیا جائے گا اور مومنین کو الگ کر دیا جائے گا، مومنوں کو۔ اب یہاں دیکھا نا کہ ان کی صفات کوئی کرنے والا نہیں ہے، یہ آیت بتا رہی ہے کہ کافر جو ہے اس کی صفات کوئی کرنے والا نہیں ہے، مومن گناہ گار بھی ہو پھر بھی اس کی صفات ہو جائے گی۔ دیکھو یہ آیت کا عکس کیا ہوگا اس کا، کہ کافر جو ہیں ان کی صفات نہیں ہوگی، ان کی سفارش کوئی نہیں کرے گا، ان کے شریک جو ہے نا وہ اس قابل ہی نہیں ہوں گے، لیکن مومن کے لیے انبیاء، علماء، صلحاء، ہاں جی، یہ سارے لوگ جو ہیں پھر حضور کی صفات کبریٰ، اللہ، ہاں جی، یہ گناہ گار تو ہوں گے لیکن ان کی صفات کرنے والے موجود ہوں گے، ہاں جی، ان کی صفات کی جائے گی، کافروں کی صفات، جو صفات کا انکار کرتے ہیں نا مسلمان ہو کر، وہ بڑا بیوقوف آدمی ہے، بڑا احمق ہے، کہ دیکھیے صفات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھو کافروں کی صفات کا انکار کیا ہے، مومن کی صفات کا انکار نہیں ہے، ہاں جی۔
اس دن اللہ تعالیٰ الگ کر دے گا، اور ان کا الگ ہو جانا پھر آخری ہے، پھر ان کی ملاقات نہیں ہوگی۔ کافروں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور مومنوں کو جنت میں۔ اب مومنوں کی بات ہو رہی ہے یہاں سے آگے سے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يَحْبَرُونَ، اور جو مومن ہیں نا اور انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، وَهُمْ فِي رَوْضَةٍ، وہ تو روزے میں ہوں گے۔ روزہ کہتے ہیں کیاری کو، یعنی وہ تو جنت کی کیاریوں میں ہوں گے۔ ہاں جی، اب یہ روزے کے بارے میں بعض علماء نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں روزہ کہتے ہیں وہ جنت جو اونچے مقام پر ہو، جو باغ جو نا اونچے مقام پر ہو، تو اس کو جیسے پہاڑوں کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں جو ہوگا نا اونچی جگہ، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ بعض کیا نہیں، جو نیچے ہوگا نا اس کو روزہ کہتی ہے۔ اور بعض نے کہا روزہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ درمیان میں حوض ہو پانی کا، اور یہ نقشہ دیکھیں کہ درمیان میں حوض، اور اس کے ارد گرد جو ہے نا سبزہ ہی سبزہ ہو، تو وہ حوض جس کے ارد گرد سبزہ ہو، اس کا ایک اپنا نظارہ ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا نظارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جنت میں ہوں گے، روزہ کا معنی جنت ہے، کہ جنت میں یہ سارے نقشے موجود ہوں گے۔ یحبرون، اور وہ کیا ہوگا؟ ان کی خاطر داری ہوگی۔ یحبرون، ان کی احترام ہوگا، ان کو پروٹوکول دیا جائے گا، ان کو پروٹوکول دیا جائے گا۔ اب یہ لفظ جو ہے نا، اس کے بارے میں علماء نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یحبرون یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ جا کے کھڑا کر دیا بس بھی یہ تمہاری جنت ہے، یہ تمہاری جنت ہے۔ وہ کہتے ہیں مومن کی شان یہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں۔ کتنے؟ ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان کا ہے، جتنا زمین سے۔ اور مومن کو اللہ تعالیٰ جب جنت میں داخل فرمائے گا، یحبرون کا وہ معنی یہ ہے، کہتے وہ ترقی کرتا چلا جائے گا۔ جب پہلی جنت سے دوسرے درجے پہ جائے گا نا، تو وہ وہاں اس کا ماحول اس سے بہتر ہوگا، اس کا ذائقہ بہتر ہوگا، وہاں کی خوشبوئیں زیادہ ہوں گی، وہاں کا آرام اور سکون اور وہاں کے ترانے یہ بہت عجیب قسم کے ہوں گے کہ بندہ کہے گا پہلے سے میں بہت بہتر آ گیا ہوں۔ ہاں جی، یوں کر کے اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں لے جائے گا، جو آخری جنت ہے نا، جنت الفردوس، جہاں سے نہریں نکلتی ہیں۔ ہاں جی، وہاں تک پہنچے گا۔ یہ یحبرون کا معنی انہوں نے کیا ہے کہ وہ ترقی کرتا چلا جائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، اور جو کافر ہیں اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا ملنا جو اللہ سے، اس کو جھٹلایا کہ ہم نے کون سا ملنا اللہ سے۔ ہاں جی، اس کا انکار کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہی نہیں ہے، مر کے بعد ختم۔ یہ اور جو آیتیں آتی ہیں جو میری طرف سے وہی آتی ہے، ان کا بھی انکار کرتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، ان کے لیے عذاب ہوگا۔ محضرون کا لفظ استعمال کی، یعنی کیا؟ حاضر رہیں گے وہاں۔ محضرون کا معنی کیا ہے، کیا کیا ہے کہ وہ وہاں موجود ہوں گے، یعنی مدخلون لا یغیبون عنہ، وہ وہاں حاضر کر دیے جائیں گے، داخل کر دیے جائیں گے دوزخ میں، پھر وہاں سے کبھی غائب نہیں ہوں گے۔ یعنی وہ مستقل ٹھکانہ ہوگا، ان کا مستقل ٹھکانہ ہوگا۔ ہاں جی، وہیں رہیں گے اور پھر وہاں سے نکلیں گے نہیں۔ اور اللہ نے کیا کہا کہ جو مومن ہوں گے ان کو جنت دی جائے گی، پھر جنت میں ترقیاں بھی دی جائے گی۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اور
پاکی ہے اس ذات کے لیے، اللہ کے لیے پاکی ہے جب شام کرو، یعنی اللہ کی پاکی بولو، بیان کرو اللہ کی جب شام کرو، شام ہو جائے، وہی نہ تصبحون، جب صبح ہو، صبح کے وقت بھی اللہ کی پاکی بیان کرو اور شام کے وقت بھی اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اب یہ یہاں علماء نے کہا کہ اللہ کی پاکی تو ہر وقت بیان کی جاتا ہے، کیوں جی؟ وہ وقت مقرر تو نہیں ہے، جب بھی کرے، لیکن جب یہاں وقت مقرر کیا جاتا ہے اللہ کی پاکی، وہاں سے اس سے مراد ہوتا ہے نماز پڑھنا۔ کیا ہے؟ نماز پڑھنا، کہ یہ تم سون ہے، اس سے مراد ہے مغرب و عشاء کی نماز، مغرب اور عشاء کی، یہ شام کی نمازیں۔ حین تصبحون، صبح، اس سے صبح کی نماز ہے، یعنی یہاں پاکی بیان کرنے سے کیا معنی ہے کہ صبح بھی اللہ کی نماز پڑھو، مغرب کی بھی اللہ کی نماز پڑھو، عشاء کے ٹائم بھی اللہ کی نماز پڑھو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کی حمد بیان کرو، اس کی تعریف کرو زمین و آسمان میں۔ وَعَشِيٌّ وَحِينَ تُظَاهِرُونَ، اور یہاں پھر دو نمازوں کا ذکر ہو گیا، ہاں جی، وہاں تین کا ہو گیا نا، اب یہ دو کا ذکر ہے، عصر اور ظہر۔ عصر اور عشیًا کا معنی کہ جب کچھ دن باقی رہے، یہ عصر کا وقت ہوا نا۔ وَحِينَ تُظَاهِرُونَ، اور دوپہر کو ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے، یعنی یہاں 5 نمازوں کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا یہ جو نمازیں ہیں ان کے وقت کا قرآن میں بھی ذکر ہے؟ آپ نے یہ آیات پڑھ کے اسے سنائی کہ یہ دیکھو یہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوقات کا ذکر کیا ہے کہ کون کون سے وقت ہیں نمازوں کے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون، اور وہ زندہ کو نکالتا ہے مردے سے، زندہ کو نکالتا ہے مردے سے۔ یہ کس کی شان ہے؟ تو مردے کو زندہ کر سکتا ہے؟ ہاں، یہ کس کی شان ہے؟ اللہ کی۔ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردے کو نکالتا ہے زندہ سے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو وہ زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد، ہاں جی۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی خشک ہو جانے کے بعد اللہ میਂہ برسا کر دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، ہاں جی۔ اب آپ ذمہ دار نہیں، ہم تو دیکھتے ہیں کہ سردیوں کے اندر گھاس سوکھ جاتی ہے، پودے سوکھ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بوٹیاں جو ہیں نا بالکل ان کا نشان تک نہیں رہتا، بندہ کہتا ہے یہ بھی کھری ہو جائے گی، لیکن یوں ہی یہ بہار کا موسم آتا ہے، بارش ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے پھر اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دیتا ہے، ہاں جی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ خشک ہو جانے کے بعد میंہ برسا کر سبزہ اگا کر، یہ مراد ہے، اور قبروں سے دوبارہ نکالنا، یہ اللہ یہ ایسے بھی کرے گا۔ یخرج المیت من الحی، یہ میتوں کو اللہ پھر زندہ کرے گا، ہاں جی۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو زندہ کرے گا بعد مردہ ہونے کے، ہاں جی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے پیدا کر کے، اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ زمین سے پیدا کیا تھا نا، مٹی سے، ہاں جی۔ تو مٹی کیا ہے؟ مٹی کیا ہے؟ ہاں جی، کہ مٹی سے کسی کو زندہ کر دینا، بنا دینا، تو یہ کس کی شان ہے؟ یوں ہی اللہ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور گھبراؤ نہ کہ تم زندہ نہیں ہوگے، اسی طرح وہ تمہارے قبروں سے بھی نکال لے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔
مولا تیری بارگاہ میں دعا ہے ان پکیزہ گھڑیوں میں اپنے محبوب کے صدقے سے ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو اپنی توحید پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نسلوں کو اپنی توحید پہ قائم رکھنا۔ یا اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے اپنی معرفت کی دولت عطا فرما، قرآن فہمی کا ذوق عطا فرما، اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری سستی اور کاہلی کو دور فرما، مولا دینی ذوق پیدا فرما، 5 وقت کا پکا نمازی بنا، اپنی بارگاہ کی حاضریاں عطا فرما، اپنی حبیب کی بارگاہ کی حاضری عطا فرما، اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے ہمارے آباء و اجداد، اعزاء اقربا، دوست احباب جو بھی فوت ہو چکے ہیں سب کی حتمی بخشش و مغفرت فرما، جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔